بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول خواب گزیدہ۔ یہ ناول میری تحریریں نامی فیس بک پیج سے لیا گیا ہے۔ قسط نمبر 7۔ لاہور ایئرپورٹ پر عامر اس کے منتظر تھے۔ تانیہ کے گیٹ سے باہر نکلتے ہی وہ اس کی طرف لپکے۔ ان کا جی چاہا کہ تانیہ کو بے اختیار لپٹا کر رو پڑیں۔ مرنے والا رشتہ دار کے علاوہ ان کا بہت پیارا دوست تھا، لیکن پھر انہوں نے فوراً ہی اپنے آپ کو سنبھالا۔ انہوں نے تانیہ کے سر پر ہاتھ رکھا، ہلکا سا گلے لگایا اور بولے، کیسی ہو تانیہ؟ ان کی بات کا جواب دینے کے بجائے ان کی آنکھوں میں دیکھا اور بڑی جرت سے بولی، میرے باپ کی موت کیسے ہوئی؟ یہ جملہ سن کر عامر بڑبڑا گئے۔ وہ تو یہی سوچ کر پریشان ہو رہے تھے کہ تانیہ کو اس کے باپ کی موت کی اطلاع کن الفاظ میں دیں گے، لیکن وہ تو اس منزل سے آگے نکل چکی تھی۔ تو کیا فرزانہ نے اسے سب کچھ وہیں بتا دیا تھا؟ فرزانہ نے تمہیں کیا بتایا؟ انہوں نے پوچھا۔ خالہ نے تو مجھے کچھ بھی نہیں بتایا، یہ بھی نہیں کہ میرے بابا مر چکے ہیں، وہ عجیب لہجے میں بولی۔ پھر تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ تمہارے بابا کا انتقال ہو چکا ہے؟ سوال ہوا۔ انتقال نہیں، خون کہیے، خون، میرے بابا کا خون ہوا ہے، تانیہ نے بڑے پراسرار انداز میں کہا۔ عامر کا حیرت کے مارے منہ کھل گیا۔ آؤ گاڑی میں چلو، راستے میں تمہیں سب بتاتا ہوں۔ راؤ شمشاد علی اپنی کوٹھی میں تنہا رہتے تھے۔ اب ان کی عمر بھی مزاحمت کرنے والی نہیں رہی۔ انہیں قتل کرنا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ گھر میں ان کے ساتھ ایک ملازم اور ملازمہ رہتے تھے۔ یہ دونوں میاں بیوی تھے اور راؤ صاحب کے بہت پرانے ملازم تھے۔ عبدل اور رشیدہ کی ایک ہی بیٹی تھی جو شادی شدہ تھی۔ رات کو اچانک اس کے ایکسیڈنٹ کی اطلاع ملی تو وہ دونوں راؤ صاحب سے اجازت لے کر بیٹی کے گھر دھرم پورے چلے گئے۔ ان کی بیٹی اسپتال سے گھر پہنچ چکی تھی، بس وہ رات ہی قیامت کی تھی۔ شاید قاتل گھات لگائے بیٹھا تھا۔ صبح کو دودھ والے نے گھر کا گیٹ کھٹکھٹایا، کوئی باہر نہ نکلا تو اسے پریشانی ہوئی کیونکہ آج تک ایسا نہ ہوا تھا۔ اس نے برابر والی کوٹھی والوں کو بتایا۔ جب لوگوں نے گیٹ کے اندر کود کر دیکھا، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ راؤ شمشاد علی خون میں لت پت پڑے تھے، دائیں ہاتھ میں ان کے ریوالور دبا ہوا تھا۔ قاتل نے اسے خودکشی کا کیس بنانے کی کوشش کی تھی۔ گولی کن پٹی میں لگی تھی، بائیں کن پٹی میں سوراخ ہو گیا تھا اور گولی اندر ہی کہیں دھنس گئی تھی۔ قاتل سے غلطی ہوئی کہ گولی بائیں جانب لگی تھی جبکہ ریوالور دائیں ہاتھ میں تھا۔ سوراخ بائیں جانب تھا جبکہ قاتل ریوالور ان کے ہاتھ میں پکڑا گیا تھا۔ راؤ صاحب معمر ضرور تھے، پھر بھی عمر کے لحاظ سے ان کی صحت قابل رشک تھی۔ وہ کسی برے فعل میں بھی مبتلا نہیں تھے۔ ابتدائی تفتیش سے ہی یہ بات سامنے آ گئی تھی کہ راؤ صاحب نے خودکشی نہیں کی بلکہ انہیں مارا گیا ہے۔ وہ بہت نیک اور صاف ستھرے انسان تھے، انہیں خودکشی کرنے کی کیا ضرورت تھی بھلا؟ اپنے باپ کی قتل کی رودات سن کر وہ گمسم ہو گئی، اس پر سکتہ سا طاری ہو گیا۔ عامر اسے راستے بھر تسلی دیتے رہے، سمجھاتے رہے۔ وہ خاموشی سے سب سنتی رہی اور خالی نگاہوں سے عامر کو دیکھتی رہی۔ ماڈل ٹاؤن کی وہ کوٹھی جہاں راؤ شمشاد علی کو قتل کیا گیا رشتہ داروں، عزیزوں، دوستوں اور بہی خواہوں سے بھری ہوئی تھی۔ راؤ احمد علی کا پورا گھرانہ موجود تھا اور پیش پیش تھا۔ بھائی کے غم میں راؤ احمد علی کی بری حالت تھی۔ بار بار اس پر غشی کی دورے پڑ رہے تھے۔ اس کے بیٹے اسے سنبھال رہے تھے اور سرگوشی میں اس سے کہہ رہے تھے، ابا یہ کیا کر رہے ہو؟ کوئی نہیں جانتا تھا کہ عامر اس وقت کہاں ہے، کس کو لینے گیا ہے۔ راؤ احمد علی چند آنسو بہا کر بازی جیت لینا چاہتا تھا۔ ساون پور کی جائیداد تو اس کے قبضے میں تھی ہی، اب یہ کوٹھی اور ریستوران بھی اس کا ہونے والا تھا کیونکہ راؤ شمشاد کا وارث اب وہ تھا۔ بالآخر اس کی شاطرانہ منصوبہ بندی کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ اپنی کامیابی پر جس قدر خوش ہوتا کم تھا، تاہم دکھاوے کے لیے یہ وقت تو رونے کا تھا، پر وہ رو رہا تھا، سسک سسک کر رو رہا تھا۔ عامر کی پڑھائی ہوئی پٹی کے مطابق تانیہ خاموشی سے عورتوں میں ایک طرف جا کر بیٹھ گئی۔ جنازہ اٹھائے جانے سے پہلے مرنے والے کا چہرہ دکھایا گیا۔ ہر سو اعلان کیا گیا کہ جو چہرہ دیکھنا چاہتا ہے آ کر دیکھ لے۔ میت کمرے میں رکھی تھی، لوگ ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے سے نکل رہے تھے۔ جب گھر کی عورتوں کی باری آئی تو تانیہ بھی ان عورتوں میں شامل تھی۔ وہ میت کے نزدیک پہنچتے ہی اپنے ہوش گنوا بیٹھی۔ ساری مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر وہ اپنے باپ کی لاش پر جھک گئی اور چیخیں مار کر رونے لگی۔ سائمہ اس کے ساتھ تھی، وہ اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دروازے سے راؤ احمد علی داخل ہوا، اسے دیکھ کر عورتیں ادھر ادھر ہونے لگیں۔ تانیہ کے اچانک نزدیک پہنچ کر وہ جھکا اور اس کے بھدے اور کھردرے ہاتھ کی گرفت تانیہ کے نرم ملائم ہاتھ پر مضبوط ہوتی گئی۔ روتی ہوئی تانیہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ پہلے اس نے اپنے ہاتھ کو، پھر اپنا ہاتھ پکڑنے والے کو دیکھا اور بڑے سرد لہجے میں بولی، اپنے ناپاک ہاتھ پرے کر لو راؤ احمد علی۔
راؤ احمد علی سے اس انداز میں اور اس طرح بات کرنے والا آج تک پیدا نہ ہوا تھا۔ وہ ساون پور کا حکمران تھا، اونچا بولنا تو دور کی بات ہے، لوگ اس کے سامنے سر اٹھا کر بات تک نہیں کرتے تھے۔ پھر کس کی شامت آئی؟ بولنے والے کا نہ صرف لہجہ سخت تھا، بلکہ جو اس نے بات کی تھی وہ بات بھی بہت تیز تھی۔ وہ بڑا کایا شخص تھا، ایسا شاطر آدمی تھا جو سام کو لاٹھی توڑے بغیر مارنا جانتا تھا۔ لڑکی نے جو کہا اس نے اچھی طرح سن لیا تھا، اور سن کر اس بات کا اندازہ کرنے میں اسے دیر بھی نہ لگی کہ بات کرنے والا کسی وزندار شخصیت کا مالک ہے۔ وہ کوئی چیز ہے جو اس کا نام لے کر اتنی بڑی آسانی سے کہہ دی ہے۔ یہ ایک نازک موقع تھا، اور وہ بڑا موقع شناس شخص تھا۔ وہ اپنی جذباتیت سے جیتی ہوئی بازی ہارنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے فوراً پسپائی اختیار کرنے کے بارے میں سوچا۔ اس وقت سنی انسنی کر دینا ہی ٹھیک تھا، تاکہ اندھیرے میں چھپا ہوا شخص باہر آ جائے۔ جب تانیہ نے ہاتھ پکڑنے والے کو گھور کر سرد لہجے میں کہا، راؤ احمد علی اپنا ناپاک ہاتھ پرے کر لو، تو راؤ احمد علی کو فیصلہ کرتے ہوئے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا۔ اس نے اپنا ہاتھ فوراً ہٹا دیا، جیسے کسی غلطی کے تحت اس نے تانیہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ چھوڑتے ہی تانیہ فوراً سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اس نے ترچھی نظروں سے راؤ احمد علی کو دیکھا، وہ بھی بہت غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ وہاں رکی نہیں، عورتوں کو ہٹاتی ہوئی اندر آ گئی۔ تانیہ اندر گئی تو راؤ احمد علی اپنے بائیں ہاتھ سے بھاری مونچھ کو بل دیتا باہر نکل آیا۔ کسی اور عورت نے یہ بات سنی ہو یا نہ سنی ہو، لیکن سائمہ نے بہت اچھی طرح سن لی تھی۔ وہ گھبرا گئی۔ وہ تانیہ کی اصل سے واقف نہ تھی، وہ اسے رحمت خان کی بیٹی سمجھتی تھی۔ وہ کیا، سبھی اسے رحمت خان کی بیٹی سمجھتی تھے، سوائے عامر کے اس کے باپ کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ سائمہ عامر کی بھانجی تھی۔ بہن کے بیوہ ہو جانے کے بعد عامر نے دونوں ماں بیٹی کو اپنے پاس رکھ لیا تھا، اب وہی ان دونوں کے کفیل تھے۔ سائمہ تیزی سے اپنے ماموں عامر کی تلاش میں نکلی، خطرناک بات کو فوری طور پر اپنے ماموں کے گوش گزار کر دینا چاہتی تھی۔ ادھر احمد علی کو بھی عامر کی تلاش تھی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ رحمت خان کی بیٹی ہے تو راؤ شمشاد علی کی لاش سے لپٹ کر رونے کی کیا مانی؟ یہ کہاں کی تک تھی؟ یہ گستاخ لڑکی آخر ہے کون؟ اب تک کہاں تھی؟ کیسے پہنچی؟ پھر اس نے اس کا نام لے کر اس قدر نفرت سے ہاتھ ہٹانے کو کیوں کہا؟ یہ کیا گورکھ دھندا ہے؟ راؤ احمد علی سے پہلے سائمہ نے اپنے ماموں کو تلاش کر لیا، پھر وہ انہیں ایک گوشے میں لے گئی۔ ہاں کیا ہوا؟ عامر نے سائمہ سے پوچھا، اور سائمہ نے ساری بات بتائی۔ سارا ماجرا سن کر عامر پریشان ہو گئے۔ وہ گھبرا کر بولے، ارے تانیہ نے کیا بیوقوفی کی؟ میں کیا جانوں ماموں؟ اچھا دیکھو وہ کہاں ہے، تم اسے باہر بلا لاؤ۔ جی اچھا، کہہ کر سائمہ دوڑتی اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد تانیہ سائمہ کے ساتھ آتی ہوئی دکھائی دی۔ کالی چادر میں اس نے اپنا آدھا چہرہ ڈھک رکھا تھا۔ عامر نے ادھر ادھر دیکھا، پھر کچھ سوچ کر سرونٹ کوارٹر کی طرف چل دیے۔ سائمہ اور تانیہ بھی ان کے تعاقب میں وہاں پہنچ گئیں۔ وہ سب عبدل اور رشیدہ کے کوارٹر میں تھے۔ ہاں کیا ہوا تھا؟ عامر نے پوچھا۔ سائمہ آپ کو بتا تو چکی ہے، تانیہ نے جواب دیا۔ تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، میں نے راستے پر تمہیں اتنا سمجھایا پھر بھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا، بس پھر میں اپنا غم بھی بھول گئی۔ اس پر برس پڑی۔ تانیہ نے اپنی صفائی پیش کی۔ حیرت ہے، اس نے جواب میں کچھ نہ کہا۔ اچھا ہی ہوا کہ وہ کچھ نہ بولا، ورنہ میں بھی اسے بتا دیتی کہ میں کون ہوں۔ وہ بہت چالاک ہے، اس نے تمہیں ایسے روتے دیکھا تو تمہارا ہاتھ پکڑ کر اٹھانا چاہا کہ وہ تم سے پوچھ سکے، تم نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ اب اس کا شبہ یقین میں بدل چکا ہوگا، اور وہ ہماری تلاش میں ہوگا اور جاننا چاہتا ہوگا کہ تم کون ہو۔ عامر نے قیاس ادائی کی جو بالکل سچی تھی۔ میں اس سے کب تک چھپوں گی؟ یہ سوال بھی تھا اور احتجاج بھی۔ تم نہیں جانتی وہ کس قدر شفاق آدمی ہے۔ عامر نے سمجھانے کی کوشش کی، میں اس سے زیادہ شفاق بن جاؤں گی۔ تانیہ نے سمجھنے سے انکار کر دیا۔ کل وکیل صاحب یہاں آئیں گے، وصیت سب کے سامنے پڑھ کر سنائی جائے گی۔ مجھے معلوم ہے ہم قانونی جنگ لڑیں گے۔ جائیداد کے کاغذات اور وصیت نامہ ہمارے وکیل کے پاس موجود ہے۔ وصیت میں کیا ہے راؤ صاحب مجھے سب بتا چکے ہیں، تب پھر میں کھڑے ہو کر اعلان کروں گا کہ وارث کون ہے۔ خیر یہ تو کل کی بات ہے، فی الحال تم سائمہ کے ساتھ فوری طور پر گھر چلی جاؤ، میں تم لوگوں کے جانے کا انتظام کر دیتا ہوں۔ یہ کام اس قدر تیزی اور رازداری سے ہوا کہ کوئی اندازہ بھی نہ کر سکا کہ تانیہ جب بھی میت سے لپٹ کر رو رہی تھی وہ اب یہاں نہیں ہے۔ عامر نے سائمہ اور ڈرائیور کے ساتھ خاموشی سے انہیں راوی روڈ کی طرف روانہ کر دیا۔ عامر نے خدا کا شکر ادا کیا کہ تانیہ نے اس کی بات بڑی فرمانبرداری سے مان لی تھی، جانے سے انکار نہیں کیا تھا۔ عامر نے اندر آتے ہی جنازہ اٹھانے کا اشارہ دیا، بس پھر راؤ احمد علی کو عامر سے بات کرنے کا موقع نہ ملا۔ تدفین میں رات کے 11:30 بج گئے۔ عامر نے قبرستان سے اپنے گھر کا رخ کیا۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ رات یہیں قیام کریں گے۔ بدلے ہوئے حالات کی وجہ سے انہوں نے راؤ احمد علی سے دور رہنا ہی مناسب سمجھا۔
دوسرے دن خاندان کے معزز لوگوں کے سامنے وکیل صاحب نے وصیت کھول کر پڑھی۔ وصیت کے مطابق ماڈل ٹاؤن کی کوٹھی اور مال روڈ والا ریسٹورانٹ تانیہ کے نام کیا گیا تھا۔ ساون پور جائیداد کا حقدار محسن راؤ کو ٹھہرایا گیا اور اس کے نہ ملنے کی صورت میں تانیہ اس جائیداد کی اکیلی مالک ہوگی۔ وصیت راؤ احمد علی کے سر پر کسی پتھر کی طرح لگی۔ اس وصیت کو سنتے ہی کسی باولے کتے کی طرح کاٹنے کو توڑا۔ اس نے وصیت کی نقل پھاڑ کر پرزے پرزے کر دی اور پھنکارتا ہوا کوٹھی سے نکل گیا۔ عامر کو اب تانیہ کی فکر تھی۔ راؤ احمد علی باولا ہو چکا تھا، وہ کسی بھی وقت تانیہ کو کاٹ سکتا تھا۔ اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جو بھی فلائٹ دستیاب ہوئی اس سے تانیہ کو کراچی کے لیے روانہ کر دیا۔ تانیہ 24 گھنٹے کے اندر کراچی واپس پہنچ گئی۔ تانیہ اب کراچی واپس جانا نہیں چاہتی تھی۔ عامر نے مرحوم باپ کی قسم دے کر اسے کراچی واپس بھیجا۔ انہوں نے اسے سمجھایا تھا کہ تمہارے باپ نے تمہاری جان بچانے کی خاطر اپنی زندگی اجیرن کر دی۔ تمہاری زندگی کی حفاظت کے لیے انہوں نے تمہیں مرحوم بنا دیا، پوری زندگی تمہارے لیے ترستے رہے، اپنی محبت کے لیے تمہیں موت کے منہ میں دھکیلنا پسند نہ کیا۔ اب تم چاہتی ہو کہ میں اس کام کی اجازت دے دوں، تمہیں بھیڑیوں کے بھٹ میں چھوڑ دوں؟ وہ مجھے تمہارا گارجین بنا کے گئے ہیں، خدا نخواستہ تمہاری زندگی کو کچھ ہو گیا تو ان کی روح کس طرح تڑپے گی؟ تانیہ، تمہیں اپنے مرحوم والد کی قسم، تمہیں کراچی جانا ہوگا۔ میں یہاں موجود ہوں تمہاری طرف سے قانونی جنگ لڑنے کے لیے، بے فکر رہو، میرے ہوتے ہوئے تمہارا حق تم سے کوئی نہ چھین سکے گا۔ ٹھیک ہے انکل، میں چلی جاتی ہوں، لیکن یہ بات میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ راؤ احمد علی نے میرے بڑے بھائی محسن راؤ کو اغوا کیا ہے، وہ زندہ ہے، مجھے شبہ ہے کہ وہ راؤ احمد علی کی تحویل میں ہے۔ انکل، میں زمین جائیداد پر لعنت بھیجتی ہوں، مجھے اپنا بھائی چاہیے، میں انہیں ڈھونڈنا چاہتی ہوں، وہ مجھے مل گئے تو پھر میں یہاں سے وہاں تک ایک ایک کو دیکھ لوں گی۔ تانیہ نے بڑے جوش سے کہا، انشاءاللہ محسن راؤ ضرور ملے گا، میں ہر ممکن کوشش کروں گا، تم فکر نہ کرو۔ اچھا جاؤ، جہاز اب جانے والا ہے، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ عامر نے اسے گلے سے لگا کر کہا، اللہ حافظ انکل۔ تانیہ کی آنکھیں بھر آئیں، وہ اپنے آنسو روکتی ہوئی تیزی سے اندر چلی گئی۔ جہاز میں بیٹھ کر پیچ و تاب کھاتی رہی۔ ایک طرف سے باپ کی موت کا شدید صدمہ تھا تو دوسری طرف اس بات کا دکھ تھا کہ وہ بزدلوں کی طرح وہاں سے جان بچا کر بھاگ گئی تھی۔ انکل عامر نے اس کے ساتھ بڑا ظلم کیا تھا، خواہ مخواہ بابا کی قسم دے دی تھی، پھر تو اسے مجبوراً لاہور چھوڑنا ہی تھا۔ وہ لاہور چھوڑ آئی تھی، ظالموں کے لیے میدان کھلا چھوڑ دیا تھا۔ اسے اپنے چچا راؤ احمد علی پر اس قدر غصہ تھا کہ اس کا جی چاہتا تھا کہ اڑتے جہاز سے چھلانگ لگا کر ساون پور پہنچے اور راؤ احمد علی کے سینے پر اس قدر گولیاں برسائے کہ ایک سود بھی جگہ نہ بچے۔ کاش وہ لڑکا ہوتی تو انکل عامر اسے اس قدر پریشان ہو کر کراچی روانہ ہرگز نہ کرتے، اس وقت اپنے باپ کی کوٹھی میں ہوتی اور وہاں بیٹھ کر دشمن کے خلاف منصوبہ بندی کر رہی ہوتی۔ خیر کوئی بات نہیں، وہ لڑکی ہے تو کیا ہوا، وہ لڑکی رہتے ہوئے ایسی جرت کا مظاہرہ کرے گی کہ راؤ احمد علی کے ہوش اڑ جائیں گے۔ ہوش تو اس نے اس وقت ہی اڑا دیے تھے جب اس نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اس کی ڈانٹ سن کر وہ کیسا بھیگی بلی بن گیا تھا، اس احساس نے اسے بڑی تقویت دی۔ کراچی ایئرپورٹ پر افضل موجود تھا۔ افضل کو اداس چہرہ دیکھ کر اسے یاد آیا کہ وہ اپنے باپ کو لاہور دفنا کر آ رہی ہے۔ تانیہ قریب آئی تو افضل نے دکھی لہجے میں کہا، بڑا افسوس ہوا تانیہ۔ ہاں بھائی، میں بڑا عجیب نصیب لکھا کر لائی ہوں بھائی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ تانیہ کی آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے۔ تانیہ، کچھ ختم نہیں ہوا، ہم لوگوں کی زندگیاں ایک دوسرے کے پاس اللہ کی امانتیں ہیں، جو دیتا ہے وہ لینے کا حق بھی رکھتا ہے۔ اس نے اپنا حق استعمال کر لیا، اب آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ افضل نے اسے ڈھارس دینے کی کوشش کی۔ تانیہ نے جواب میں کچھ نہ کہا۔ وہ کیا کہتی، وہ سیڑھیوں پر گاڑی کا انتظار کرنے لگی۔ جب افضل گاڑی لے کر آیا تو اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ خالہ فرزانہ گاڑی کی پچھلی نشست پر موجود ہیں۔ وہ دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر آنا چاہتی تھی، لیکن تانیہ نے انہیں گاڑی سے اترنے کا موقع نہ دیا۔ وہ بیٹھے بیٹھے ان سے لپٹ گئی، اس کی سسکیاں بند گئیں۔ افضل نے گھوم کر تسلی امیز لہجے میں کہا، تانیہ پلیز روئے نہیں۔ پھر اس نے گاڑی سے اتر کر اس کا سامان ڈگی میں رکھا، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس اثناء میں تانیہ ٹھیک سے بیٹھ کر گاڑی کا دروازہ بند کر چکی تھی۔ وہ سارے راستے خالہ فرزانہ کے کندھے پر اپنا سر رکھے بیٹھی رہی اور خالہ فرزانہ دھیرے دھیرے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی رہیں۔ اسی طرح خاموشی سے راستہ کٹ گیا۔ تانیہ رات گئے تک خالہ فرزانہ کے کمرے میں بیٹھی رہی۔ اس نے اپنی زندگی کا پورا کچا چٹا خالہ فرزانہ کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ اس کی زندگی ایک معمہ بن گئی تھی، ایک راز، ایک سر درد بن کر رہ گئی تھی۔ اب اس نے سوچ لیا تھا کہ اپنی زندگی سے متعلق قطعی کوئی بات چھپا کر نہ رکھے گی۔ اسے اپنی اس راز بھری زندگی سے نفرت ہو گئی تھی۔ اب وہ اپنے پیاروں کو ہر بات بتا دینا چاہتی تھی۔ خالہ فرزانہ اور افضل کو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا، لیکن آج کی رات انہیں سب کچھ معلوم ہو گیا تھا۔ اب اس کی زندگی کی حفاظت بہتر انداز میں کر سکتے تھے۔ رات کے 3 بجے کے قریب جب تانیہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے اٹھنے لگی تو خالہ فرزانہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھا لیا اور بولی، اب اوپر جا کر کیا کرو گی، یہیں سو جاؤ۔ ہاں خالہ، یہی بہتر رہے گا، افضل نے تائید کی اور خود کمرے سے نکل کر باہر آ گیا۔ افضل کے جانے کے بعد خالہ فرزانہ نے کمرہ اندر سے بند کر لیا۔ تانیہ ان کے بازو پر سر رکھ کر لیٹ گئی اور جلد ہی نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ فجر کے وقت خالہ فرزانہ نماز کے لیے اٹھی تو تانیہ کی بھی آنکھ کھل گئی۔ کیا ہوا، میں نے لائٹ جلا دی اس لیے تمہاری آنکھ کھل گئی؟ میں لائٹ بند کیے دیتی ہوں، خالہ فرزانہ نے کہا اور سوئچ کی طرف بڑھی۔ نہیں خالہ، رہنے دے، میں بھی اٹھ رہی ہوں، اپنے کمرے میں جا کر نماز پڑھوں گی۔ یہ کہہ کر تانیہ کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک ہے جاؤ،
خالہ فرزانہ نے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ خالہ فرزانہ کے کمرے سے نکلی۔ ایک نظر اس نے پراسرار کمرے پر ڈالی۔ دروازہ بند تھا اور کالا تعویذ ہینڈل پر لٹکا ہوا تھا۔ نماز پڑھ کر اس نے سوچا قرآن مجید پڑھتی ہوں، ذرا کمر سیدھی کر لوں، مگر جب وہ لیٹی تو ایسی سوئی کہ صبح 9 بجے آنکھ کھلی۔ اس نے اٹھ کر وضو کیا، پھر یہ سوچ کر کہ آج اس کے بابا کا سوئم ہے، وہ قرآن شریف پڑھنے بیٹھ گئی۔ اس نے ارادہ کیا کہ پورا قرآن شریف ختم کر کے اپنے بابا کو بخش دے گی۔ مرنے والے کے لیے اس سے اچھا ثواب کا کام کیا ہو سکتا ہے؟ 9:30 بجے کے قریب جب دردانہ اوپر آئی تو اس نے دیکھا کہ تانیہ پورے انہماک سے قرآن شریف کی تلاوت کر رہی ہے۔ دردانہ کے لیے اس کا نیا روپ تھا۔ وہ بڑی محویت سے تانیہ کو دیکھنے لگی۔ تانیہ کے چہرے پر اداسی کے ساتھ ایک وقار پھیلا ہوا تھا۔ 3 پارے پڑھ کر اس نے قرآن شریف بند کیا، آنکھوں سے لگایا تو سامنے دردانہ کو کھڑا پایا۔ دردانہ، کیسے آئی ہو؟ تانیہ نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ بی بی، آپ کا ناشتہ یہیں لے آؤں؟ نہیں، میں نیچے آ رہی ہوں، خالہ کے کمرے میں ناشتہ کروں گی، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ جب وہ خالہ فرزانہ کے کمرے میں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ وہ قرآن شریف پڑھ رہی ہیں۔ اس کی ہارٹ محسوس کر کے انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے قریب بیٹھنے کو کہا۔ اس نے نزدیک بیٹھ کر خالہ کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا اور آنکھیں بند کر لی۔ کچھ دیر بعد جب خالہ نے آدھا پارا مکمل کر لیا تو قرآن شریف بند کر کے چوما اور اس کو الماری کے اوپر رکھنے کے لیے اٹھنے لگی تو تانیہ نے فوراً قرآن شریف اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ لائے خالہ، میں رکھ دوں۔ تانیہ، میں تیزی سے قرآن شریف نہیں پڑھ سکتی، انشاءاللہ آدھا آدھا پارا کر کے قرآن شریف مکمل کروں گی۔ قرآن شریف مکمل ہونے پر تمہارے والد کو بخش دوں گی، خالہ فرزانہ نے بڑی محبت سے کہا۔ خالہ، آج میں نے خود قرآن شروع کیا ہے، ابھی 3 پارے پڑھ کر آ رہی ہوں۔ ہاں بیٹی، ضرور پڑھو، اصالِ ثواب کے لیے اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے۔ 8:30 بجے کے قریب عامر کا فون آیا تھا۔ میں نے تمہیں دیکھوایا لیکن تم سو رہی تھی، میں نے اٹھانا مناسب نہ سمجھا، پھر عامر نے بٹھانے سے منع کر دیا۔ وہ بتا رہے تھے کہ آج ظہر کے بعد سوئم ہے، تمہارا چچا ٹبر کے ساتھ اپنے گاؤں واپس جا چکا ہے۔ جاتے جاتے وہ عامر کو دھمکیاں دے گیا۔ کس قسم کی دھمکیاں؟ تانیہ نے پوچھا۔ یہی کہ وہ عامر پر مقدمہ قائم کرے گا۔ تانیہ راؤ شمشاد علی کی اصلی بیٹی نہیں ہے، یہ سارا سوانگ عامر نے رچایا ہے تاکہ ماڈل ٹاؤن والی کوٹھی اور ریسٹوران پر قبضہ کر سکے۔ انکل عامر تو یہ سن کر پریشان ہو گئے ہوئے۔ ارے نہیں، تو ہم نے عامر کو کیا سمجھا ہے؟ وہ بہت نڈر اور ضدی قسم کے انسان ہے، شریف اور مخلص ہے اس وقت تک جب تک سامنے والا شرافت کا مظاہرہ کرے۔ کاش میرے بابا بھی ایسے ہوتے، شریفوں کے لیے شریف اور بدماشوں کے لیے بدماش۔ تم اپنے والد کی کیا بات کرتی ہو؟ وہ بہت پیارے انسان تھے، درویش صرف، وہ شریفوں کے لیے تو شریف تھے، بدماشوں کے لیے بھی شریف تھے۔ آج کے اس فریبی دور میں ایسے لوگ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے۔ خالہ فرزانہ نے بڑی عقیدت سے کہا۔ میں تمہارے والد کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہوں۔ ابھی یہ باتیں جاری ہی تھیں کہ دردانہ ناشتہ لے کر آ گئی۔ بڑی دیر کر دی تم نے دردانہ، خالہ فرزانہ نے ٹوکا۔ بڑی بی بی، سب کچھ تازہ بنا کر لائی ہوں، اس لیے تھوڑی سی دیر ہو گئی۔ اس نے ناشتے کی ٹرے بیڈ پر رکھنا چاہیے، نیچے قالین پر، تانیہ نے کہا۔ پھر وہ لوازمات سے بھری ٹرے کو دیکھ کر بولی، بھائی کتنے لوگوں کا ناشتہ بنا ڈالا ہے تم نے؟ صرف آپ کے لیے جی، دردانہ نے بڑی معصومیت سے کہا۔ ارے کہاں ہے، زیادہ کر لو، تم نے رات کو بھی مشکل سے 2 لقمے کھائے تھے، خالہ فرزانہ نے محبت سے کہا۔ تانیہ ناشتہ کرنے کے بعد اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اس کا سوٹ کیس ابھی تک بند پڑا تھا۔ سوٹ کیس کھول کر اس نے اپنے کپڑے نکالے، انہیں اپنی جگہ پر پہنچایا۔ سب سے نیچے ڈائری پڑی تھی، وہ ڈائری اپنے ساتھ لاہور لے گئی تھی۔ اسے وہاں کئی بار کھول کر دیکھی مگر کوئی تحریر نظر نہیں آئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اپنے بابا کے بارے میں سے کوئی اشارہ ملے، کس نے انہیں قتل کیا ہے، لیکن اسے سچ پتہ نہ چل سکا۔ اس نے سوٹ کیس سے وہ ڈائری اٹھائی اور کیسٹوں کے درمیان سے رکھنے چلی۔ چلتے چلتے ایسی ڈائری کے اوراق پر نظر ڈالی، تب اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس ڈائری میں 4 صفحات لکھے ہوئے سے نظر آئے۔ وہ فوراً واپس آ گئی، بیڈ پر بیٹھ گئی۔ پھر خیال آیا دروازہ کھلا ہے، اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور بیڈ پر بیٹھ کر ڈائری کا ایک ایک ورق پلٹنے لگی۔ تب اچانک وہ لکھا ہوا صفحہ سامنے آ گیا۔ وہ بےتابی سے پڑھنے لگی۔ ہم جانتے ہیں تم کیا معلوم کرنا چاہتی ہو، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تمہارے والد راؤ شمشاد علی کو کس نے قتل کیا ہے۔ ایک جملے میں جواب یہ ہے کہ راؤ احمد علی نے۔ ہاں، تمہارا چچا تمہارے باپ کا قاتل ہے۔ ایک دن وہ شام کو ساون پور سے لاہور پہنچا تھا، وہ پورے انتظام سے آیا تھا۔ تمہارے والد نے شام اور رات کی تمام مصروفیات کینسل کر دی تھی اور عبدل کو حکم دیا تھا کہ وہ راؤ احمد علی کی مرضی کا کھانا بنائے۔ کھانے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد جب راؤ شمشاد علی باہر لان میں ٹہل رہے تھے کہ عبدل نے اپنی بیٹی کے ایکسیڈنٹ کی خبر دی۔ یہ اطلاع سے فون پر ملی تھی، بیٹی اسپتال سے گھر پہنچ چکی تھی۔ عبدل نے دھرم پور جانے کی اجازت چاہی جو راؤ شمشاد علی نے فوراً دے دی اور ساتھ ہی 500 روپے بھی عنایت کر دی ہے۔ ان کے جانے کے بعد راؤ احمد علی نے تمہارے والد سے کہا کہ بھائی صاحب آئیے، آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ اسے اپنے ساتھ لاؤنج میں لے کر آئے اور بڑے بازو والی کرسی پر بیٹھ گئے۔ وہ عام طور پر ٹی وی اسی کرسی پر بیٹھ کر دیکھتے تھے۔ یہ برسوں پرانی کرسی تھی، گھر کا تمام فرنیچر بدل دیا گیا تھا مگر نہیں بدلی تھی یہ کرسی۔ خیر، وہ اس کرسی پر بیٹھ گئے اور راؤ احمد علی سے پوچھا کہ وہ کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ جواب میں راؤ احمد علی نے اپنی بریف کیس سے کاغذات کی ایک فائل انہیں تھما دی اور کہا، بھائی صاحب ان کاغذات کو پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، اگر نہ پڑھنا چاہیں تو بھی کوئی حرج نہیں، آپ کو دستخط ہر صورت میں کرنا ہوں گے۔ بھائی کے اس انداز پر وہ چونکے، اسے سر اٹھا کر دیکھا اور پوچھا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ بھائی صاحب مطلب یہ ہے کہ مجھ سے آپ کی موت کا انتظار نہیں ہوتا۔ جو جائیداد مجھے آپ کی موت کے بعد نصیب ہوگی میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کی زندگی میں ہی مل جائے تو اچھا ہے۔ اچھا، تو یہ زمینوں کے کاغذات ہیں؟ جی،
یہ تمام جائیداد کے کاغذات ہیں، میں آپ کے دستخطوں کے بعد انہیں لے جاؤں گا اور یہ سب کچھ میرا ہو جائے گا۔ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تم کہو گے اور میں حکم کے غلام کی طرح ان کاغذات پر دستخط کر دوں گا؟ بھائی صاحب، آپ اس جائیداد کو کہاں لے جاؤ گے؟ جائیداد کے وارث موجود ہیں، کیا ایک سے زائد ہیں؟ تمہارا چاچا یہ سن کر پریشان ہوا۔ ہاں، 2 ہیں۔ کون کون؟ ذرا بتائیں، مجھے بھی تو پتہ چلے۔ محسن راؤ، ایک دن وہ ضرور واپس آئے گا، راؤ شمشاد علی نے بڑے یقین سے کہا۔ اور دوسرا؟ راؤ احمد علی نے پوچھا۔ دوسرے وارث کا میرے مرنے کے بعد تمہیں پتہ چلے گا۔ اس نے فوراً کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے اپنا بریف کیس کھولا اور اس سے ریوالور نکال کر تان دیا، پھر بولا، چلو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کیا بکواس ہے؟ تم پاگل ہو گئے ہو؟ کیسی جائیداد کے لیے تم اپنے بھائی کی جان لے لو گے؟ جائیداد چیز ہی ایسی ہے، میں کیا کروں؟ تم جانتے ہو کہ میری زمینیں زندگی بھر تمہارے تصرف میں نہیں ہیں۔ میں نے کبھی تم سے حساب لیا کیا؟ جو تم دیتے رہے وہ میں رکھ لیتا تھا، پھر بھی تم میرے قتل کے در پہ ہو۔ پھر کر دیجیے نا دستخط، تاکہ آپ کے حصے کی زمینیں مکمل طور پر میری ہو جائیں۔ آپ کو کیا ضرورت ہے پیسے کی؟ ریستوران سے آپ کو اچھی خاصی آمدنی ہے، آپ کے آگے کوئی اولاد بھی نہیں، میرا تو بھرا پڑا گھر ہے۔ میرا محسن راؤ گم ہوا ہے، مرا نہیں۔ یہ آپ کا خیال ہے بھائی صاحب، محسن راؤ اب اس دنیا میں نہیں۔ تم یہ بات کس طرح کہہ سکتے ہو؟ آج میں آپ کو ایک راز کی بات بتایا دیتا ہوں۔ محسن راؤ کو جنگل سے میرے آدمیوں نے اٹھایا تھا اور اسے جہاں پہنچایا تھا وہاں سے آج تک کوئی واپس نہیں لوٹا۔ کمینے، تو نے میرے بیٹے کو مار دیا، میں تیرا خون پی جاؤں گا۔ وہ کاغذات کی فائل کو زمین پر پھینک کر اٹھنے لگے تو راؤ احمد علی نے آگے بڑھ کر ریوالور ان کی پٹی پر رکھ دیا۔ بھائی صاحب، زیادہ جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہوشمندی کا ثبوت دیجیے اور خاموشی سے کاغذات پر دستخط کر دیجیے، کسی قیمت پر نہیں۔ تمہارے والد نے اس شفاق شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی اور بہت جرات مندی سے بولے، چلاؤ گولی۔ یہ لو۔ راؤ احمد علی نے ایک سیکنڈ کا انتظار نہ کیا اور اس نے گولی چلا دی۔ جیسے گولی چلی، چند لمحوں میں اس گولی نے تمہارے والد کا کام تمام کر دیا۔ یہ ریوالور تمہارے والد ہی کا تھا۔ اس نے میز کی دراز سے نکال کر اپنے واسکٹ کی جیب میں ڈال دیا تھا۔ وہ ریوالور اس نے راؤ شمشاد علی کے دائیں ہاتھ میں تھمایا، کاغذات سمیٹے اور پوری اطمینان سے کوٹھی کا گیٹ بند کر کے وہاں سے نکل گیا۔ وہ راتوں رات ساون پور پہنچ گیا۔ وہ دراصل پوری منصوبہ بندی کے ساتھ آیا تھا۔ اس نے گھر کے ملازم عبدل کو دھمکی دی اور رقم سے خرید لیا تھا۔ وہ دونوں اس کے اشارے پر کوٹھی سے چلے گئے تھے۔ اس کی بیٹی کا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا، اگرچہ اس قتل کی واردات کا کوئی عینی شاہد نہیں ہے، لیکن اگر عبدل اور اس کی بیوی کو پولیس کی تحویل میں دے دیا جائے تو وہ راؤ احمد علی کی آمد، اس کی دھمکی اور 1 لاکھ روپے کی پیشکش کے بارے میں بتاتے ہوئے زیادہ دیر نہیں لگائیں گے۔ 1 لاکھ روپے بھی برآمد ہو جائیں گے۔ راؤ احمد علی نے منصوبہ سازی اس لیے کی تھی کہ وہ معاملے کو آر یا پار کرنے آیا تھا اور پار کر کے چلا گیا۔ اچھا، ہم چلتے ہیں، ہمیں گیا وقت نہ سمجھنا، ہم پھر آئیں گے۔ اور پھر وہی ہوا کہ تانیہ آخری جملے پر نظر ڈال ہی رہی تھی کہ لفظ ہلکے ہونا شروع ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ ڈائری پھر کوری کی کوری رہ گئی۔